ملے سکون قلب جا ملے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قابل صدر احترام صدر مجلس، معزز سامعین، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، آج کے اس مبارک مجلس میں خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے ہستی باری تعالی، ازروع قرآن مجید، اسی طرح مذہب کی ضرورت۔ ابھی آپ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عارفانہ منظوم کلام سماعت فرما لیا ہے۔ دراصل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظم میں ان تمام دلائل کو یکجا کر دیا ہے جو قرآن مجید نے ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، موجودہ دور مختلف عقائد و نظریات کا دور ہے۔ بے شمار مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں اور ان مذاہب کی طرف منسوب ہونے والے مختلف قسم کے عقائد و نظریات کے حامل ہیں، اور ایک شدید کشمکش نظر آتا ہے مذہب کی دنیا میں کہ ہر ایک شخص اپنی طرف بلا رہا ہے، ہر تنظیم اپنی طرف بلا رہی ہے۔ اور ایسے دور میں جماعت احمدیہ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، اس میں ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت پیش کیا جائے، اور قرآن مجید کے روح سے، اور قرآن مجید نے جو دلائل عقلی اور نقلی اور دیگر دلائل بیان فرمائے ہیں، ان دلائل کے روح سے ثابت کریں کہ واقعی ہمارے قادر و مطلق اور قادر و مقتدر خدا موجود ہے جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے۔ جب ہم مذاہب کے بارے میں غور کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے تمام مذاہب کے عقائد و نظریات جس بنیاد پر قائم ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان ہے۔ اگر یہ عقیدہ درمیان سے ختم کر دیا جائے تو لازم بات ہے کوئی بھی مذہب اپنے بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا۔ جو مذہب کے مخالف پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار اس لیے کرتے ہیں چونکہ وہ جانتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ہی انکار کر دیں تو تمام مذاہب اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ دنیا بھر میں جو ریشنلسٹ تنظیمیں کام کر رہی ہے یا دیگر تنظیمیں کام کر رہی ہے، اسی غرض کے لیے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا وہ یہ انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمہید کے طور پر باتیں میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو موجودہ زمانے میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں یا جتنے بھی لوگ دنیا میں آباد ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو خدا کے قائل تو ہیں مگر ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ پر صحیح رنگ میں ان کا ایمان نہیں ہے، یا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانا چاہیے یا خدا تعالیٰ کا جو صحیح تصور ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بظاہر اللہ تعالیٰ کے قائل تو ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کامل اعتماد کے ساتھ
یقین اور رسوخ کے ساتھ اس بات پر قائم ہو کہ واقعی خدا موجود ہے، بلکہ وہ بعض دفعہ اپنی قوم سے ڈر کر یا اپنی حکومتوں سے ڈر کر یا اپنے ماحول سے ڈر کر وہ خدا تعالیٰ کے قائل رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے ذاتی طور پر رابطہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے جس خدا کو آپ لوگ مانتے ہیں کیا آپ کو واقعی اپنے مشاہدے کی بنا پر براہ راست آپ نے اس خدا پر اطلاع پائی کہ نہیں پائی، تو وہ یہی کہیں گے ہمیں ایک معمولی سا ایمان ہے، ایک وہم ہے، ہم علی وجہ البصیرہ اس بات پر، اس ایمان پر قائم نہیں ہیں۔ اور تیسرا طبقہ جیسے کہ میں نے بتایا وہ سرے سے خدا تعالیٰ کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ صرف موجودہ دنیا میں موجودہ زمانے کے منکرین خدا تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ دلیل ہی نہیں، بلکہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے اور رہیں گے تو یہ کہتے تھے کہ ارین اللہ جہرا، اللہ تعالیٰ کو ہمیں آمنے سامنے دکھا تو ہم مان لیں گے۔ قرآن مجید نے اس فطری آواز کو کس رنگ میں بیان فرمایا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ انسان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ہستی تک پہنچنے سے قاصر ہے، کہ ظاہری طور پر انسان کے ابصار جو ہے خدا تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو حقیقی متلاشی ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جستجو پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پانے کی خواہش ان کے اندر ہے، ان کے اندر تڑپ ہے، ان کو مایوس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ وہ ہوا یدرک الابصار، ہاں وہ ایسے سامان کرے گا، وہ ایسے انتظام کرے گا، ایسے ذرائع و وسائل مہیا کرے گا کہ وہ ان آنکھوں تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ لطیف الخبیر، وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ یہاں پر لا یدرک الابصار کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کی صفت لطیف بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لطیف ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی لطیف سے لطیف چیزیں ہیں، وہ ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری آنکھوں کے ایک حد ہے، حد نظر ہے، اس سے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہم اونچے سے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر دیکھ لیں، بے شک آپ مینارے پر کھڑے ہو کر دیکھ لیں، دور دور تک آپ نگاہ دوڑا کے دیکھ لیں، تو ہماری نگاہیں ایک جگہ جا کر ٹھہر جاتی ہے اور رک جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، ہم آگے دیکھ نہیں سکتے۔ تو اگر یہ سمجھا جائے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اسی کو ہم مان لیں گے تو دنیا کے 3/4 حصہ اشیاء کا ہم انکار کرنے پر مجبور ہوں گے، جبکہ یہی لوگ جو خدا تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں چونکہ ہمیں خدا نظر نہیں آتا اس لیے ہم مانتے نہیں، وہ خود اس قسم کی باتوں سے ایمان رکھتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو اپنے استعمال میں لاتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے انسان کو حواس خمسہ عطا کیا ہے، 5 حواس سے جس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم دیکھ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے ہاں واقعی یہ چیز موجود ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں جس کو سونگنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے اس کا وجود ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں جس کو چکھنے سے یا چھونے سے۔ غرض جتنی چیزیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے ذرائع مختلف ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ گلاب کی خوشبو ہے، جب تک میں اس خوشبو کو دیکھ نہ لوں میں اس کو نہیں مانوں گا۔ یا اگر کوئی کہے مثلا فلاں شخص بہادر ہے، ان کے اندر بہادری کی صفت پائی جاتی ہے، لیکن جب تک میں بذات خود اپنی آنکھ سے بہادری کو مجسم دیکھ نہ لوں میں نہیں مانوں گا، یہ تو اس کی بیوقوفی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے شمار عجائبات کا خزانہ ہے، تمام خوبیوں کی جامع ہے اور تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ذات ہے، غیر متناہی صفات کے حامل ہے۔ ایسے ذات کے بارے میں ایک محدود طاقت والا انسان اگر یہ خیال کرے جب تک میں اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ نہ لوں میں اس پر ایمان نہیں لاؤں گا، یہ سری گستاخی ہے۔
لیکن جیسا کہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ اپنے محبوں کو مایوس نہیں کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں دیدار اگر نہیں تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح، یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بے شمار مراتب ہیں۔ کوئی اس کو اپنی بصارت سے مشاہدہ کر لیتا ہے، کوئی اس کے حسن و جمال کے آثار سے اس کی ہستی کا پتہ لگاتے ہیں۔ بہرحال جیسے جیسے انسان راہ سلوک میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، بے شمار راستے کھول دیتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک شعر میں اس ابصار کا تعین فرمایا ہے، جیسا فرمایا وہ یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں تک پہنچتا ہے۔ وہ کون سے ابصار ہیں جن تک خدا پہنچتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آنکھ کیا ہی مبارک جو تیرے لیے ہوا اشکبار، یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جو لوگ گریوزاری کرتے ہیں، دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں، ان تک اللہ تعالیٰ پہنچتا ہے، اپنی تجلیات کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دلوں میں پہنچتا ہے اور اپنی کامل تجلی کے ساتھ اپنی مختلف صفات کے ذریعے سے جلوگر ہوتا ہے۔ یہی دراصل دیدار ہے۔ پھر وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جو کامل یقین اور وثوق اور اعتماد کے ساتھ وہ یہ اعلان کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے، وہ اعلان کر سکتا ہے واقعی خدا موجود ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے اور اس میں سے اس ذات میں ہر ایک خوبصورتی پائی ہے۔ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے، بے شمار اس کے مراتب ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے، حضور نے مثال کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب انسان کائنات پر غور کرتا ہے، نظام عالم کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ اس بات کو اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک خدا کا وجود ہونا چاہیے، ایک بالا ہستی موجود ہے۔ تو یہ دراصل یہ ایک ایسا ایمان ہے جو قابل اعتماد نہیں، نہ نجات کے لیے قابل ہے، نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے مثال دے کر یہ یوں بیان فرمایا، مثلا کہیں سے دھواں اڑتا ہوا نظر آ جائے تو انسان یہ گمان کرتا ہے شاید وہاں آگ ہوگی، لیکن یہ ایک گمان ہے، یہ ایک ظنی علم ہے، اس کو ہم علم الیقین کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب انسان جہاں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے، وہ تھوڑی سی کچھ مجاہدہ کرتے ہوئے، کچھ محنت کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تو ایک جب آگ کے قریب پہنچیں گے تو وہ آگ اس کو نظر آئے گی، تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ وہ مزید اس کے اندر ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا مرتبہ ایمان کا یہ ہے، حق الیقین ہے، کہ وہ اپنے ہاتھ کو اس آگ میں ڈالے اور اس کی حرارت کو محسوس کرے، یہ حق الیقین ہے۔ تو ایمان باللہ کے یہ تینوں مراتب ہمارے سامنے کھلے ہیں۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپناتا ہے، محبت الہی کی آگ اپنے اندر وارد کر دیتا ہے، تو ان کے تمام ادنا خواہشات اور شہوات جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک کامل یقین ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نور اس میں سرایت کر جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا ایمان ہے جس کے بعد اس میں کوئی تذبذب نہیں، کوئی تزلزل نہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرتا رہے گا۔ قرآن مجید کی روح سے جہاں تک استباری تعالیٰ کی دلائل کا تعلق ہے، قرآن مجید جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کلام اپنے متکلم سے جدا نہیں۔ قرآن مجید بذات خود اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک عظیم شان نشان کا مجموعہ ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حرف قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے جب ہم منکرین باری تعالیٰ کے پاس سامنے دلائل پیش کرتے ہیں، ایک تو قرآن مجید میں بے شمار دلائل ہے، لیکن قرآن مجید خود ایک دلیل ہے۔ قرآن مجید کی اعلیٰ ترین تعلیم، اس میں جو پیش گوئیاں پائی جاتی ہے، اس کی جو اعلیٰ ترین ترتیب و نظم و نسق ہے،
اسی طرح بے شمار خوبیاں ہیں جو ایک امی اور ان پڑھ ایک نبی کے زبان سے نہیں نکل سکتا تھا، عالم الغیب خدا نے اس کو اتارا ہے۔ تو یہ ایک ایسی عظیم شان ایک دلیل ہے، ایک ایسا ثبوت ہے جس کو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ نے پچھلی تقریروں میں سماعت کی ہے کہ نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی اس بات کو اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ قرآن مجید جس حقانیت کا حامل ہے، جس قدر اعلیٰ ترین معارف اور حقائق اس میں موجود ہے اور کسی اور کتاب میں نہیں، اور اسلام کے اشد ترین دشمن بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ دراصل جس طریقے سے نازل ہوا ہے اسی طرح من نوعین اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ اور قرآن مجید نے چیلنج کیا ہے، اگر تم سچے ہو اس جیسا قرآن لے آؤ یا کوئی آیت لے آؤ، ایک آیت کا ٹکڑا ہی لے آؤ۔ لیکن 1400 سال سے زائد عرصے گزرنے کے باوجود کوئی شخص اس قابل نہیں ہوا کہ اس کے مقابل پر کوئی آیت ہی پیش کر سکے، کوئی حرف لفظ ہی پیش کر سکے۔ یہ قرآن مجید ایک عظیم الشان دلیل ہے اس کے نازل کرنے والے خدا کی طرف، اسی ہستی کا ایک عظیم الشان ثبوت مہیا کرتا ہے۔ ایک دلیل جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے یہ علت اور معلول، مصنوع اور ثانی اور سبب اور مسبب کی دلیل ہے۔ مثلا کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں، کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو ہمارے دل میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے؟ علت فاعلی جسے کہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا کوئی فاعل نہ ہو، اس کا بنانے والا کوئی نہ ہو۔ کوئی صنعت آپ دیکھتے ہیں، کوئی مصنوع آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن فوری طور پہ اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ اس کا ثانی کون ہے۔ اسی طرح کوئی چیز ہمیں نظر آتی، کوئی سبب ہے، کوئی مسبب ہے تو واقعی اس کا سبب بھی ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا ثبوت ہے۔ اس تعلق میں بعض قرآنی آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، چونکہ یہ قرآن مجید کی مختلف سورتوں سے لی گئی ہے آیات، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے میں صرف ترجمہ ہی سناؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح پیش کروں گا۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم خدا کی ہستی کے متعلق شک کرتے ہو؟ وہ خدا جو زمین و آسمان کو نیست ہست میں لانے والا ہے، یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان جہازوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں اٹھائے ہوئے سمندر کے اندر چلتے پھرتے ہیں، اور اس پانی میں جو خدا اوپر سے اتارتا ہے اور جس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور جاندار چیزوں کو زمین میں پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، خدا کی طرف سے نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، اور خود تمہارے اپنے نفسوں میں بھی خدائی نشان موجود ہیں۔ مگر تم دیکھو بھی، کیا لوگ اس آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے جو ان کے سروں کے اوپر ہے؟ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور پھر کس طرح اسے مختلف اجرام سے مزین کیا ہے، اور اس میں کوئی رخنہ نہیں ہے، اور پھر ہم نے کس طرح زمین کو باوجود اس کے گول ہونے کے پھیلا رکھا ہے، اور اس میں پہاڑ کھڑے کیے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی بارونق چیزوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یہ نظارہ اس لیے ہے کہ تا غور کرنے والے بندوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ اپنے بھولے ہوئے خدا کو پھر یاد میں لے آئیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ ہر چیز خواہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت کا سجدہ بجا لا رہی ہے، اور اس قانون سے باہر نہیں جا سکتی جو خدا نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں الگ الگ چل رہی ہے اور دوسری چیزوں سے ٹکراتی نہیں۔ اور پھر دودھ دینے والے چوپایوں پر نگاہ ڈالو، کیونکہ ان میں بھی تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے پیٹوں کے گوبر اور خون میں سے خالص دودھ تمہارے لیے الگ کر دیتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے لذت اور فائدہ کا موجب ہوتا ہے۔ اور ہاں، ذرا شہد کی مکھی کی طرف بھی دیکھنا، تمہارے رب نے اسے یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور بیلدار پودوں کے اوپر اپنے مکان بنائے، اور پھر پھلوں کا رس چوسے اور مطیع ہو کر تمہارے رب کے راستوں پر چلے، تاکہ اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا شہد برآمد ہو، جس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ یقیناً غور کرنے والوں کے لیے اس میں بھی ایک نشان ہے۔ پھر یہ انسان اپنے روزمرہ کے کھانے کی طرف نگاہ کر اور دیکھ کہ ہم کس طرح
تیری خاطر قاعدے کے تحت پانی کو اوپر سے گراتے ہیں اور پھر ایک ضابطے سے سطح زمین کو پھاڑتے ہیں اور پھر اس میں سے غلہ اگاتے ہیں اور انگور اور سبزی اور زیتون اور کھجوریں اور میووں سے لدے ہوئے باغات اور پھل اور چارہ پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کا کام دے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں یہ ساری حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے موت و حیات کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال بجا لاتا ہے اور کون نہیں۔ اور وہ غالب اور بخشنے والا خدا ہے جس نے تمہارے سروں پر 7 بلندیوں کو ترتیب کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ انسان، کیا تو رحمان کی مخلوق میں کوئی نقص پاتا ہے؟ اپنی نظر کو چاروں طرف دوڑا اور پھر بتا، کیا تجھے کوئی فطور نظر آتا ہے؟ اور پھر دوبارہ سبارہ نظر کو چکر دے، مگر یاد رکھ کہ تیری نظر تیری طرف ہر دفعہ ذلیل و ماندہ ہو کر لوٹے گی اور خدا کی خلق میں کوئی رخنہ نہ دریافت کر سکے گی۔ کیا یہ ساری باتیں تجھے خدا کی طرف راستہ نہیں دکھاتی؟ ہلاک ہو گیا انسان، وہ کیسا ناشکر گزار ہے۔ یہ آیات قرآنی جو قرآن شریف کے مختلف حصوں سے لی گئی ہے، جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ کائنات عالم کا اور نظام عالم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بیان ثبوت پیش کرتی ہے۔ اس موقع پر عرب کے ایک بدو کا واقعہ بیان کرنا نامناسب نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک بدو سے پوچھا گیا کہ تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ضرور مانتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں مانتے ہو، کیا دلیل ہے؟ اس نے جو جواب دیا ہے کیسا حقائق پر مبنی عظیم شان جواب ہے، جو آج جو خدا تعالیٰ کے منکرین ہیں، جو دانشمند و فلاسفر کہلاتے ہیں، ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی، لیکن ایک عرب بدو جو ان پڑھ اور گنوار ہے، انہوں نے جو دلیل بیان کی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہستی باری تعالیٰ کے لیے ہم پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھو کتنا سادہ جواب ہے مگر حقائق پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا البارۃ تدل علی البعیر واسر القدم تدل علی السفیر وصف السماء ذات البروج والارض ذات الفجاج اما تدل علی قدیر، کہ اگر ریگستان میں یا جنگل میں کوئی اونٹنی کی مینگنی پڑی ہوئی ہو تو ہر شخص یہ سمجھے گا یہاں سے اونٹنی کا گزر ہوا ہے یا اونٹ کا گزر ہوا ہے۔ اگر ریگستان میں کسی کے پاؤں کا نشان نظر آ جائے، یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے یہاں سے کسی مسافر کا گزر ہوا ہے۔ پھر وہ بدو سوال کے رنگ میں کہتا ہے کیا یہ آسمان جو مختلف برجوں والا ہے، یہ زمین بے شمار راستوں والی زمین ہے، کیا اما تدل علی قدیر، کیا یہ ایک قادر و مقتدر ہستی کی طرف دلالت نہیں کرتی؟ کیا یہ زمین و آسمان میں اپنے تمام وسعتوں کے، یہ نظام کائنات اپنے تمام تر وسعتوں اور خوبیوں اور حسنوں کے، کیا یہ اس بات کے لیے دلیل نہیں ہے کہ اس عظیم شان کائنات کے بنانے والے ایک موجود ہیں؟ یہ کس قدر عظیم شان جواب ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ اس قدر ظاہر نور اس مبدع الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم آئین ابصار کا۔ دنیا میں ہر چیز خدا کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا جلوہ گر ہوتا ہے ہر چیز میں، لیکن جب انسان اپنے بارے میں غور کرتا ہے، دراصل انسان کا دل، انسان کا اندرونہ ایک عالم صغیر ہے، بے شمار ایسے نظام انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب اس پر غور کرتا ہے تو وہ بھی ایک نظام ہی ہے، ایک کائنات ہی ہے۔ تو جب ہم ظاہری کائنات پر غور کرتے ہیں یا انسان کے اندرون نظام، اندرون کائنات پر ہم غور کرتے ہیں، دونوں صورت میں خدا تعالیٰ کا درشندہ چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لیے مزید ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن افسوس ہے جو عقل کے اندھے ہیں، ان کے درمیان سو حجاب ہے، وہ اس بات کی طرف نہیں آتے۔ اب انسان کے اعضاء پر غور کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی اعضاء انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ایک آنکھ کے بارے میں آپ غور کر کے دیکھ لیں، کس قدر عظیم شان اس کے فنکشن ہیں۔ قدرت کے نظارے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے محظوظ ہو سکتا ہے، اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سائنسدان نے تجربہ کیا ہے، ایک لمبے عرصے تجربہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان اشیاء کے کنہ تک پہنچنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔
ایک عمر خضر بھی درکار ہے، تب بھی وہ ان تحقیقات کو مکمل نہیں کر سکیں گے جو اللہ تعالی نے ان میں ودیت کی ہے۔ ایک پھول کو دیکھ لیں، جب آپ راستے سے گزر جاتے ہیں تو بعض اوقات بعض پھول گرے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض مسافر اس کو مسل کے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ ذرا غور کر کے دیکھ لیں، اس کی ننھی ننھی پتیوں کی طرف ذرا غور کر کے دیکھ لیں، ہزارہ رگیں اس کے اندر ہے، جو عظیم الشان نظام اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک تخم کو دیکھ لیجئے، کیا کیسے انسان خدا کا انکار کر سکتا ہے؟ تعجب کی بات ہے، ایک بہت بڑی دنیا کی بہت بڑی تعداد اس طرف مائل ہے، دراصل وہ اپنی ادنا شہوات کی اسیری کے نتیجے میں ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کی عقلی اندھی ہو گئی ہے، وہ ان بین ثبوت کی طرف نہیں آتے۔ تخم کو دیکھ لیجئے، ایک معمولی سا تخم ہے، بظاہر کتنا حقیر سا دکھائی دیتا ہے، لیکن جب زمین پر بوتے ہیں، اگر زمین عمدہ ہے اور بیج اگر اچھا ہے، دیکھ لیں کس قدر اس کے اندر سے روئی بھی پھوٹتی ہے، پھر وہ ایک رفتہ رفتہ پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر آگے چل کر ایک تناور درخت کی شکل میں اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد ہزارہ لوگ اس کے نیچے آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایک انسان یہ تصور کر سکتا ہے ایک معمولی سا تخم اس قدر صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے؟ کیا ایک قادر خدا کا کام نہیں؟ اب انسان کے بارے میں دیکھ لیجئے، ایک حقیر سا نطفہ ہے، قرآن مجید اس کو بالکل معمولی نطفہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک زمانے تک مرد کے جسم کا ایک حصہ تھا، لیکن ایک خاص مواقع میں جب میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نطفے کو رحم مادر میں ڈالتا ہے، اس کے بعد کن کن مراحل سے گزرتا ہوا وہ ایک حقیر سا نطفہ آگے چل کے ایک ایسا انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ سمیع و بصیر ہے اور تمام خوبیوں کی جامع ہے اور عقل رکھتا ہے اور نظام کائنات پر غور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ذرا آسمان کے بارے میں بھی ذرا سوچ لیجئے، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ موجودہ سائنس بتاتی ہے کہ یہ جو سورج، چاند اور ستارے اور سیارے مل کے جو گیلیکسی ہم کہتے ہیں، اس طرح بے شمار گیلیکسیز آسمان پر موجود ہیں، اب اس کی وسعت کا ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ اور قرآن مجید نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ أَمَدٍ تَرَوْنَهَا، یہ گیلیکسیز کو کس چیز نے قائم کیا ہے، کیسے یہ قائم ہے؟ قرآن مجید نے بیان فرمایا وہ ایک ایسے ستون پر قائم ہے جو بظاہر تمہیں نظر نہیں آتا، اور آج سائنسی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ وہ پاور آف گریوٹی ہے، یعنی کشش کی طاقت کے نتیجے میں سب قائم ہے۔ پھر فرمایا جتنے بھی گیلیکسیز ہیں، جتنے بھی سیارے ستارے ہیں، اب زمین کے مقابل پر اگر ہم جائزہ لیں تو زمین کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ زمین باوجود گول ہونے کے ہمیں ایک سیدھے دکھائی دے رہی ہے، اور اس کی وسعت کا اندازہ دیگر سیاروں ستاروں کے مقابلے پر ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ان تمام ستارے اور سیارے ہیں، قرآن مجید بیان فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلَ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ سورج آگے بڑھ سکتا ہے، نہ چاند سے آگے نکل سکتا ہے، نہ رات آگے نکل سکتی ہے، دن سے آگے نکل سکتی ہے، بلکہ ہر چیز ہر چیز بہتی چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں اتنا محکم نظام کیا ایک قادر اور مدبر ہستی کے سوا ممکن ہے؟ اب ایک معمولی سی چیز دیکھ لیں، آج جو اس جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے، یہاں پر بینر بھی لگا ہوا ہے، ڈائس بھی لگایا گیا ہے اور کرسیاں بھی لگائی ہوئی ہے۔ اب اگر معمولی عقل سے بھی سوچیں، کیا یہ کسی منتظم کے سوا اپنے آپ بھی تیار ہو گیا؟ جب ایک معمولی انتظام بھی بغیر منتظم کے ممکن نہیں، اپنے آپ نہیں ہو سکتا، خود بخود نہیں ہو سکتا، تو ایک وسیع ترین کائنات کے بارے میں کس طرح ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک مدبر اور مقتدر ہستی کے سوا یہ ہماری رجوع میں آئی ہے؟ اب دیکھیں زمین کا میں تھوڑا سا آپ کو اندازہ پیش کروں، سورج زمین سے 9 کروڑ 10 لاکھ میل کے فاصلے پر قائم ہے، اور زمین کی وسعت 2900
86 मील उसका कुतर है, जबकि सूरज का जो कुतर है 8,65,000 है। तो इस आदाद शुमार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कायनात की वुसअत क्या है, किस कदर वसी तरीन कायनात है। जितना आप गौर करते चले जाए, सैयदना हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम ने इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ की तशरीह करते हुए बयान फरमाया था कि जब अक्लमंद आदमी और दानिश्वर लोग ज़मीन व आसमान की पैदाइश के बारे में गौर करते चले जाएंगे, एक मकाम ऐसा आएगा वो इस बात के इतराफ़ करने पर मजबूर होंगे, वाकई एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो कादिर और मुक़्तदिर हस्ती है, बेशक उसको किसी भी नाम से पुकारा जाए। और यही आज हो रहा है। अब चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं एक दो दलील की तरफ, वक्त ख़त्म हो चुका है। तो बहरहाल तकरीर के आखिर में जैसा कि मैंने पहले बताया था, बेशुमार सबूत हमारे पास मौजूद हैं कुरान मजीद में, और कुरान मजीद ख़ुद भी दलाइल का एक मजमूआ मुहैया करता है। तो ज़रूरत इस बात की है हम गौर करें और कुरान मजीद पर तदब्बुर करें और अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, वो हक़ाइक़ व मारिफ़ हम पर खोलें ताकि हम अला वजहिल बसीरत उन लोगों के सामने खुदा के तौहीद का पैगाम पहुंचा सकें जो खुदा के मुनकिरीन है या अपने कम इल्मी की वजह से, कम अक़ली के बाइस या गलत फहमियों की वजह से दूर बैठे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में सैयदना हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम के एक इक़्तिबास पेश करके मैं इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या बदबख्त वो इंसान है जिसको अब तक ये पता नहीं कि उसका एक खुदा है जो हर चीज़ पर कादिर है। हमारा बेश्त हमारा खुदा है, हमारी आला ज़ात हमारे खुदा में है, क्योंकि हमने उसको देखा, हर एक खूबसूरती उसमें पाई। ये दौलत लेने के लायक है अगरचे जान देने से मिले, और ये लाल ख़रीदने के लायक है अगरचे तमाम वजूद खोने से हासिल हो। ये महरूम हो, इस चश्मे की तरफ दौड़ो कि वो तुम्हें सैराब करेगा। ये महरूम हो, इस चश्मे की तरफ दौड़ो कि वो तुम्हें सैराब करेगा। ये ज़िंदगी का चश्मा है जो तुम्हें बचाएगा। मैं क्या करूं और किस तरह ये खुशखबरी दिलों में बिठा दूं और किस दर से बाज़ारों में मुनादी करूं कि तुम्हारा ये खुदा है, और किस दवा से इलाज करूं ता सुनने के लिए लोगों के कान खुले। किश्तिनु व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।